یہ پتہ چل رہا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پریس ریلیز کے ذریعے کہ سیکٹری بائیڈن اور ڈیفنس سیکٹری لوئڈ آسٹن جو ہے وہ انڈیا آ رہے ہیں فار 2+2 منسٹریل ڈائلاگ. اب یہ جو منسٹریل ڈائلاگ ہے یہ امریکہ اور انڈیا کے بیچ میں ایک بڑی جسے آپ بولتے ہیں نیکسٹ لیول کی ایک انگیجمنٹ ہے. تو مطلب یہ کہ جو انڈیا ہے وہ ہر جگہ پر چھایا ہوا ہے، ایسے ہی نظر آ رہا ہے. Do you believe that Pakistan is standing on the brink of bankruptcy? India has the nuclear weapons. India has big military. India سائز میں اکنامیکلی ایک بڑی ملک ہے. امریکہ نے لگ بھگ آدھا بلین ڈالرز بھارت کے ایک کمپنی کو دینے والے ہیں. وہ کمپنی ہے اڈانی گروپ. اور IMF کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ. وزارت خزانہ سے مذاکرات میں ریٹیلرز، زراعت، ریل اسٹیٹ پر ٹیکس عائد کرنے کا مطالبہ کر دیا. انڈیا نے پاکستان کے مقابلے میں اور چین کے مقابلے میں آلریڈی سفیشینٹ ڈیٹرنس اسٹیبلش کر لی ہوئی ہے. سب سے پہلے تو ابھی کی ایک پریس بریفنگ کے دوران وائٹ ہاؤس آفیشل جان کربی صاحب نے یہ کہا ہے کہ انڈیا ریمینز اے کی اسٹریٹجک پارٹنر فار US، اور انہوں نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی اور کہا ہے کہ بھئی ان کا جو بھی سٹینس ہے، جس بھی مسئلے پر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے وہ بڑے زبردست پارٹنر ہیں. وہ اس وقت دنیا میں دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا از دا اونلی رائزنگ پاور ہے جو اپنی ٹرمز پر ریلیشن شپ چلاتا ہے. سب سے پہلے تو ابھی کی ایک پریس بریفنگ کے دوران وائٹ ہاؤس آفیشل جان کربی صاحب نے یہ کہا ہے کہ انڈیا ریمینز اے کی اسٹریٹجک پارٹنر فار US، اور انہوں نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی اور کہا ہے کہ بھئی ان کا جو بھی سٹینس ہے، جس بھی مسئلے پر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے وہ بڑے زبردست پارٹنر ہیں. فرمائیے گا کہ یہ کہنا امریکہ کی طرف سے کہ کی اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور بڑی تفصیلی اس کے اوپر گفتگو فرمائی انہوں نے، تو مطلب یہ کہ جو انڈیا ہے وہ ہر جگہ پر چھایا ہوا ہے، ایسے ہی نظر آ رہا ہے. دیکھیں اس وقت جو کربی صاحب نے جو پریس کانفرنس میں انڈیا کو کہا کہ وہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر رہے گا، یہ ان کی مجبوری ہے یہ کہنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو 5th لارجسٹ اکانومی دنیا کی، نمبر 2 یہ کہ جو بھارتی ڈائسپورا ہے، جو ان کا انفلوئنس ہے اس وقت واشنگٹن DC میں، وہ اگر زیادہ نہیں ہے اسرائیل سے تو اس سے کم بھی نہیں، میں اس کو اس طرح کہوں گا. تو اس وقت امریکنز کی مجبوری ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ چلیں، چاہے جیسے بھی چلے. میں یہاں پہ یہ مجبوری کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، آپ کو شاید یاد ہوگا آج سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ان کو یونائٹڈ نیشن پلس کی ممبرشپ آفر کی تھی which انڈیا ٹرن اٹ ڈاؤن، لیکن اس سے ریلیشن شپ ان کے خراب نہیں ہوئے تھے. وہ اس وقت دنیا میں دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا از دا اونلی رائزنگ پاور ہے جو اپنی ٹرمز پر ریلیشن شپ چلاتا ہے، اور کس خوبصورتی سے چلا رہا ہے. اب دیکھیں ایران سے، وہ رشیا سے تیل بھی لیتے رہے، ان سے S-400 بھی لے لیا انہوں نے. ٹرکی لیتا کہ S-400 تو اس پہ فورن سینکشن لگا دی گئی. تو اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک تو فارن پالیسی، ان کی فائنینشل اسٹرینتھ، اور ان کا ہاؤس کے اندر ان کی سپورٹ یا گرپ ان کی سبجیکٹ. دیکھیں آپ کی دنیا میں پذیرائی یا عزت تب ہوتی ہے جب آپ کے ساتھ آپ کے میسز ساتھ ہوں، آپ کے پاس ایک ہیوج مینڈیٹ ہو، آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہو. یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں اس کی بہت بڑی مثال ہے. اس کے ساتھ ہی کربی صاحب نے ایک اور بھی سٹیٹمنٹ دی ہے جو میں بتانا چاہوں گا کہ اسرائیل کے ساتھ کس طرح بیہیو کرتے ہیں. وہ بھی یہ پتہ چل رہا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پریس ریلیز کے ذریعے کہ سیکٹری بائیڈن اور ڈیفنس سیکٹری لوئڈ آسٹن جو ہے وہ انڈیا آ رہے ہیں فار 2+2 منسٹریل ڈائلاگ. اب یہ جو منسٹریل ڈائلاگ ہے یہ امریکہ اور انڈیا کے بیچ میں ایک بڑی جسے آپ بولتے ہیں نیکسٹ لیول کی ایک انگیجمنٹ ہے. مینز کہ فورن پالیسی اینڈ ڈیفنس کے ایریاز میں جو ہے وہ ڈسکشنز ہوں گی. لیکن اہم چیز اس میں یہ ہے کہ جو ایریا امپورٹنٹ ہے فار امریکہ وہ ہے انڈو پیسفک. سو انڈیا کو اگر میجر پارٹنر امریکہ سمجھتا ہے تو وہ دیٹ از فار انڈیا اینڈ کاؤنٹرنگ چائنا. یہ بڑے میجر تھیمز ہیں، میرا خیال ہے سب کو اس کی سمجھ ہے. اور ایک گلوبل پارٹنرشپ ہے انڈو پیسفک کوآپریشن کے حوالے سے. اور شروع وہ یہ کرتے ہیں جی کہ ہم کوارڈ کی جو لیڈر سمٹ ہے وہ ہمارے لیے، ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا ہے، کوارڈ کو آگے لے کے چلنا ہے. اگر آپ کو یاد ہو ریسنٹلی ڈاکٹر جے شنکر نے کہا تھا ہم نے کوارڈ کو ٹریٹی نہیں بننے دیا. جب آپ ٹریٹی سائن کرتے ہیں انٹرنیشنل لاء میں دین یو آر باؤنڈ ٹو گو ود دا لاز. For example, North Atlantic Treaty Organization, NATO, the European Union is supposed to pay 2% of its GDP
टू द नेटो अपने डिफेंस पे लगाना है उन्होंने। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप आके कहते थे यूरोप में कि आप अपने पैसे देते नहीं, हमें आपके पैसे देने पड़ते हैं, ऑल दैट। सो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि हमने क्वाड के साथ ट्रीटी नहीं की। क्वेश्चन ये इमर्ज होता है कि जितना लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी यूरोप में है, क्या उतना लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी इंडिया में आ सकता है दैट इट नीड्स टू गो फॉर द अमेरिकन पार्टनरशिप और ट्रीटी विद द यूएस? नहीं। उसकी वजह ये है कि इंडिया हैज़ द न्यूक्लियर वेपन्स, इंडिया हैज़ बिग मिलिट्री, इंडिया साइज में इकोनॉमिकली एक बड़ी मुल्क है। तो उनको जिस तरह यूरोप को छोटे छोटे मुल्क हैं, तो उनको एक कॉन्टीन्यूसली सिक्योरिटी अम्ब्रेला चाहिए होती है, जो कि मेरा ख्याल है इंडिया को वो सिक्योरिटी अम्ब्रेला नहीं चाहिए। इंडिया ने पाकिस्तान के मुकाबले में और चीन के मुकाबले में ऑलरेडी सफिशिएंट डिटरेंस एस्टैब्लिश कर ली हुई है, और वो जो डिटरेंस है वो दैट कीप्स इंडियाज ऑप्शंस ओपन, दैट कीप्स इंडियाज फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस ओपन, और वो एक ऑटोनमस रोल प्ले करता है। सो ऑटोनमी, जैसे एक लफ्ज़ हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी, सो इंडिया गोज फॉर अ स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी बिकॉज उन्होंने दे हैव ऑलरेडी डन वर्क ऑन दिस। सो पहली बात तो यह है कि क्वाड को इंडिया ने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन रिजेक्ट भी कर दिया कि हम कोई ट्रीटी नहीं करेंगे, ठीक है जी। और अब इसमें अमेरिकन्स ने कैसे इंडिया को इंगेज करना है, वो कहते हैं जी हम क्वाड के वर्किंग ग्रुप बनाएंगे जिसमें क्लाइमेट चेंज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेस है, साइबर सिक्योरिटी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, और खित्ते को हम कैसे बेनिफिट दे सकते हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि विद अमेरिकन्स हैविंग 2+2 विद इंडिया, they are technically giving a go ahead to India in the region.